کہ کسی علاقے کے جو ہے مفلوق الحال لوگ جو ہے جن کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پہننے کو کچھ تھا، جسٹ کسی کے پاس جو ہے وہ تحمد وغیرہ تھا، تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے. تو صحابہ کرام رضوان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کا رنگ جو ہے بدل گیا، جسے کہتے ہیں کسی کی مصیبت اور کسی کی پریشانی اور کسی کا جو ہے وہ درد دیکھ کر شدید اثر لینا. تو آپ کے چہرہ مبارکہ کا جو رنگ تھا وہ ہے کہ جس طرح جو پریشان حال لوگ ہیں، جو مصیبت میں مبتلا ہے، جس طرح پاکستان میں سیلاب ہے اور بالخصوص پنجاب میں اور مختلف علاقوں میں سیلاب کی آفت آئی، اور جو لوگ پریشان ہیں، جو لوگ مصیبت میں مبتلا ہیں، جن کے گھر نہ رہے، جن کے گھر گر گئے، ان کے مال چلے گئے، ان کے مویشی چلے گئے، تو وہ جو پریشانی والی جو صورتحال ہے، تو کیا آقا کریم علیہ السلام نے اپنے جو ہے وہ اقوال اور افعال کے ذریعے اس حوالے سے ہماری تربیت فرمائی ہے؟ تو جی ہاں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ہماری تربیت فرمائی ہے، اور ہماری تربیت اپنے اقوال کے ذریعے اور اپنے افعال کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے. اور ارشاد فرمایا، حدیث طیبہ میں وہ بات موجود ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. ارشاد فرمایا کہ اللہ جو ہے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. اور یہاں تک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی جو ہے چھوٹی مصیبت کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت اس کی جو ہے بڑی مصیبت کو دور فرما دے گا. اور یہاں تک ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس. ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اقوال کے ذریعے، احادیث طیبہ کے ذریعے، فرامین کے ذریعے دکھیارے لوگوں کی اور جو پریشانی میں مبتلا ہے ان کی مدد کرنے کے حوالے سے حدیث میں ترغیب دلائی کہ جس طرح یہ سیلاب کی مصیبت میں لوگ جو ہے وہ مبتلا ہے اور ان پر یہ آفت آئی ہوئی ہے، ان پر یہ جو ہے جو قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، تو اس موقع پر ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، ان کی جو ہے وہ ہیلپ کرنی چاہیے، کسی بھی طرح جو ہے وہ ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے مال کے ذریعے، اور ان کو جو ہے وہ ریسکیو کر کے، یا اس کے علاوہ ان کی جتنی بھی ہیلپ ہو سکے، کھانے کی صورت میں، کپڑوں کی صورت میں، پیسوں کی صورت میں، جتنی بھی ہیلپ ہو سکے ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. اور یہی حدیث طیبہ سے ہمیں جو ہے وہ سبق ملتا ہے، اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں سبق ملتا ہے. اور عمل مبارک آقا کریم علیہ السلام کا عمل مبارک یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو طبیعت مبارکہ تھی اور آپ کا جو مزاج مبارک تھا، وہ اس میں خیر خواہی امت تھی، اور جو محبت اور جو شفقت کا جو جذبہ تھا وہ ایسا تھا کہ اعلان نبوت آپ نے فرمایا 40 سال کی عمر میں، پہلی وحی کے بعد آپ گھر جو ہے وہ تشریف لائے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اور کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے سے جو جواب دیا، کیا جواب دیا؟ کہا کہ آپ کو کوئی حادثہ جو ہے وہ لاحق نہیں ہو سکتا، فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اس وجہ سے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ اس کے لیے کمائی کرتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور آپ بوجھ جو ہے اٹھاتے ہیں جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوتا، جو بوجھ بنے ہوتے ہیں آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ مصیبت میں پھنسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو یہ وہ آپ کے اوصاف ہیں جو سیاستہ میں، بخاری مسلم میں، سیاستہ کی دیگر کتب میں یہ باتیں موجود ہیں، یہ حدیث موجود ہے. تو یہ وہ اوصاف ہے کہ جو بالکل ابتدائی وحی کے اسی دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا. گویا کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو مزاج مبارک تھا، جو آپ کی فطرت طیبہ تھی، وہ اس میں یہ بات گھلی اور گندا ہوا جو ہے یہ ایک وصف تھا کہ غریب کی مدد کرنا، مسکین کی جو ہے وہ شفقت کرنا اور خیر خواہی کرنا اور غریبوں کی مدد کرنا. تو یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے تھیں. اور قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ پہلے فرمایا کہ اے لوگو تمہارا مشقت میں پڑنا نبی علیہ السلام پر جو ہے وہ بھاری گزرتا ہے. پھر آگے فرمایا کہ تمہاری بھلائی کے جو ہے نہایت چاہنے والے اور مومنوں پر جو ہے مہربان ہے اور رحم کرنے والے ہیں، رؤوف الرحیم ہے. تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا مزاج تھا. ایک مرتبہ خندق کے موقع پر جب صحابہ کرام رضوان خندق کھود رہے تھے، اور خندق جب کھود رہے تھے تو بھوک کی شدت کی وجہ سے انہوں نے اپنے پیٹ پر جو ہے وہ پتھر باندھے ہوئے تھے. تو اتنے میں ایک ہوا کا جھونکا آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم اطہر سے جو ہے کپڑا ہٹا
تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو یہ ہے سراپا ترغیب، یہ ہے سراپا ترغیب بننا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے بھی ایسا کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کیفیات سے گزرتے تھے۔ کیسے؟ ایک حدیث میں ہے کہ کسی علاقے کے جو ہے مفلوق الحال لوگ جو ہے جن کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پہننے کو کچھ تھا، جسٹ کسی کے پاس جو ہے وہ تہمت وغیرہ تھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے۔ تو صحابہ کرام رضوان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کا رنگ جو ہے بدل گیا، جسے کہتے ہیں کسی کی مصیبت اور کسی کی پریشانی اور کسی کا جو ہے وہ درد دیکھ کر شدید اثر لینا۔ تو آپ کے چہرہ مبارکہ کا جو رنگ تھا وہ متغیر ہو گیا۔ تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان سے ارشاد فرمایا کہ تم ان کی مدد کرو۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ ایک صحابی اٹھے اور وہ اپنے جو ہے پیٹھ پر ایک اناج کی جو ہے وہ بوری اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں، بڑی مشکل سے انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے۔ جب وہ لے کر آئے تو دیگر صحابہ کرام رضوان بھی اپنے گھر چلے گئے، جس کے پاس جو کچھ تھا، کسی کے پاس کھجور تھا، کسی کے پاس جو ہے وہ اناج تھا، کسی کے پاس جو تھے، جو جس کے پاس موجود تھا وہ لے کر جو ہے وہ آگے، اور یہاں تک کہ مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارکہ جو ہے اس منظر کو دیکھ کر کھل اٹھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ غریبوں کی مدد ہو رہی ہے، مساکین کی مدد ہو رہی ہے، تنگ دستوں اور مصیبت زدہ کی مدد ہو رہی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے خوش ہوئے، اور پھر اس کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے عملی کوشش کی، ان کا درد جو ہے وہ محسوس کیا۔ تو گویا کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو ہمیں ان احادیث کی روشنی میں اپنی مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، ان کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، کھانے کی صورت میں، پیسوں کی صورت میں جو ہے، ان کے لیے جس قدر بھی ہم اقدامات کر سکتے ہیں، بالخصوص سلام میں پھنسے لوگوں کے لیے، تو جو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، جو آفت میں پھنسے ہوئے ہیں، جن پر یہ قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، تو ان کے لیے ہمیں ہر طرح کی جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے۔ جس قدر ہمارے اندر بساط ہے، جس قدر ہمیں طاقت ہے، ہمیں ان احادیث طیبہ کی روشنی میں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کی روشنی میں ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔